ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم آئے ہی کیوں ہیں اس دنیا میں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو تخلیق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ ناظرین، یہاں پہ ذہن میں یہ رکھیے گا، بہت سارے لوگوں کے یہ اشکال آتا ہے۔ دیکھیں، میں پہلے کچھ احادیث پڑھتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اسے تو کوئی بھی نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ مرا ہوا ہے اور سڑا ہوا ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اس طرح پرہیز کرواتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کرواتے ہو۔ تو اب یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا دنیا سے ہٹ جانا چاہیے؟ دنیا میں کس طرح رہیں؟ کیا اچھے کپڑے نہیں پہنیں؟ کیا اچھی گاڑی نہیں رکھیں؟ اچھے گھر نہیں رکھیں؟ یاد رکھیے گا، مقصد یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ جو کام بھی کریں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے لیے کریں گے۔ آپ اچھے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ کو اللہ نے کاروبار دیا، آپ نے اس میں سے ارننگ کی، جو اللہ نے بتایا ہے طریقہ، مطلب زکوٰۃ کا، فطرہ کا، صدقہ کا، وہ آپ نے کیا اور اپنے پاس رکھا۔ یہ مال حلال و طیب ہے، یاد رکھیے گا۔ آخرت کی تیاری آپ دنیا میں رہتے ہوئے کریں گے۔ دنیا آپ ہم قرآن میں دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما تاکہ ہم دنیا کے ذریعے آخرت کی قربت حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں نے ارننگ کی، میں نے غریبوں میں بانٹا، میں نے لوگوں کے جو یتیم تھے ان کی کفالت کی، بیواؤں کی کفالت کی، مساکین تھے ان کی کفالت کی، چیریٹی کے سارے کام کیے، بہت سارے اس طرح کے کام کیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے۔ یہاں جو ذہن میں جو اشکال آتا ہے نا، کہیں اچھا کپڑا پہننا یا مہنگا کپڑا پہننا حرام ہے، نہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے یہ کپڑا اس لیے پہنا، یہ گھڑی میں نے اس لیے پہنی کہ اللہ نے مجھے دی ہے، نعمت کا اظہار میں نے کیا، تو یہ پہننا اللہ کی طرف سے، کیوں اللہ کی طرف میں نے لوٹائی کہ یہ اللہ نے مجھے دیا، میں نے پہنا ہے، تو یہ جب تک میں پہنا رکھوں یہ ثواب ہوگا۔ اگر میں نے دکھاوے کے لیے پہنا تو پھر یہ حرام کی طرف جائے گا اور پھر گناہ گار ہوں گا۔ آپا، روز جزا پر، قیامت پر ہمارا ایمان ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ کو جواب دہ ہیں، اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، اگر ہم نے برے کام کیے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہماری پکڑ بھی کرے گا۔ جب یہ کانسیپٹ ہمارا بالکل کلیئر ہے، اس کے باوجود ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں دنیا کی طرف کھینچتی ہے؟ ہم عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا خزینہ قرار دیتے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 134 ہے کہ جو انسان دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، وہ ہر ایک کا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یقیناً ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مال و متاع جمع کر سکتے تھے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مال و متاع جمع نہیں کیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جو کہ ملکۃ العرب تھیں، خدیجۃ الکبریٰ، جن کے پاس اتنی دولت دنیا تھی، مگر انہوں نے سب کچھ
عالم اسلام پر راہ خدا میں قربان اور نثار کر دی۔ یقیناً ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہستیاں ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کا دنیا کے ساتھ تعلق یا دنیا میں دلچسپی یا رغبت کیسی تھی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس کبھی کچھ ایسا جمع نہیں کیا کہ ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہو، وہ صدقہ بہت دیا کرتے تھے، لوگوں میں بہت زیادہ بانٹ دیا کرتے تھے، اتنے وہ شفیق تھے یا اتنے سخی تھے، تو ان کا تعلق دنیا سے کیسا تھا اور ہمیں ان سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کثرت کے ساتھ مال آتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہترین تاجر تھے، دنیا کے سب سے بڑے اچھے بہترین تاجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے جو ہے وہ جاب بھی کی، ٹھیک ہے نا، آپ یہودی کے پاس آپ نے کام بھی کیا۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی، یہ بہترین قسم کے تاجر تھے، مگر آپ ذہن میں رکھیے گا یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو کماتے تھے اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ رحمانیت کر لیں، آپ جنگل میں چلے جائیں، بالکل اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ پسند کرتا آپ دنیا میں ہوں مگر دنیا آپ کے اندر نہ ہو، آپ کوئی بھی کام خواہش کے لیے نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ کے حوالے سے خاص طور پہ مشہور ہے کہ اماں عائشہ کے پاس ایک مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں دینار آئے، یعنی آج کے پیسے کہہ سکتے ہیں آپ کروڑوں اربوں روپے، اور آپ نے شام تک سب راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ رات میں آپ کی باندی نے پوچھا، آپ نے پوچھا کھانے، فرمایا اماں اب تو رات کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، آپ نے سب راہ خدا میں دے دیا۔ سیدنا امام حسن، جن کی ولادت کے حوالے سے ہم نے اہتمام بھی کیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ، ایک ہے 3 مرتبہ پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجارت کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایسا یہ نہیں ہے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اپنے وقت کے بہترین بزنس مین بھی تھے، انہوں نے جابس بھی کیے، تجارت بھی کیے۔ ہمارے جو ایک کانسیپٹ بٹھا دیا جاتا ہے نا کہ آپ اگر سب خرچ کر دیں گے اور اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے سارا مال دے دیا، آپ کے بچے فاقس ہیں اور آپ مانگ کے کر رہے ہیں، شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ ہاں آپ اتنا کریں کہ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 لاکھ ہیں، آپ نے 10,000 دے دیے، 20,000 دے دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تقسیم کو پسند فرماتا ہے۔